ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیگمنٹ ہے روحانی وظائف جس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں روحانی اسکالر محترم جناب عبدالکریم انصاری امجدی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ رسول کا بڑا کرم ہے. آپ سنائیے. الحمدللہ الحمدللہ. رمضان اچھا گزر رہا ہے ویسے ماشاء اللہ. رمضان تو ایسی برکتیں بہار لٹا رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ. کہ آج ایک اور برکت بھی نصیب ہوئی ہے. جی 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 اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں میں آپ کو. اور ہمارے ساتھ موجود عالم اسلام کے معروف نعت خواں جناب عدنان علی حسینی جو کہ بھائی ہیں ذوالفقار علی حسینی صاحب کے. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. عدنان بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. رمضان کیسا گزر رہا ہے بھائی یہ بتائیں. اللہ کا بڑا احسان ہے شہزاد بھائی. یہ تو رحمت و برکت والا مہینہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ اپنا خصوصی کرم. ماشاء اللہ. اچھا بھائی میں ہمارا یہ سیگمنٹ ہے روحانی وظائف کا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اس سوالات سے پہلے ہم حضور کی نعت ایک سماعت کر لیں آپ سے. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک بہت ہی خوبصورت کلام شہزاد بھائی. سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا علم کیا ہوگا. سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا علم کیا ہوگا. جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا علم کیا ہوگا. جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا علم کیا ہوگا. محبوب خدا کے جلووں سے ماں کی آنکھیں روشن ہیں. محبوب خدا کے جلووں سے ماں کی آنکھیں روشن ہے. بین دیکھے ہی جب یہ عالم ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا. سرکار دو عالم کے رخ پر جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان دو عالم کی جھولی. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان دو عالم کی جھولی. محتاج کی جب یہ حالت ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. سرکار دو عالم کے رخ پر رخسار کا عالم کیا ہوگا. علامہ صاحب ہمارا روحانی سیگمنٹ جو کہ ہے روحانی وظائف، اس میں ہم سوالات لوگوں کے جو ہوتے ہیں اس کے جوابات دیتے ہیں. اور حضرت میں نعت اس لیے شامل کرتا ہوں کہ جو لوگ جو پریشان حال ہیں حضرت جو بیمار ہیں، ہم سرکار کو اپنی ان کی نعت کا واسطہ دیتے ہیں، وسیلہ دیتے ہیں کہ اللہ پاک ان تمام کے کام بنا دے، ان تمام بیماروں کو اللہ پاک شفا عطا فرمائے. اچھا حضرت پہلا سوال یہ ہماری کوئی خاتون ہے زینب اور ان کی والدہ کا نام ہے کلثوم. یہ کہہ رہی ہیں کہ میری والدہ کی آنکھوں کی بینائی کم ہو رہی ہے. یعنی کہنے کا مقصد ان کا یہ ہوگا کہ پہلے ایک نمبر کا چشمہ ہوگا
پھر شاید 2 نمبر کا لگا ہوگا، 3 نمبر کا لگا ہوگا. تو حضرت یہ چاہ رہی ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ یہ رک جائے اور آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے. قرآن کریم کی آیت ہے اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور السماوات والارض یہ پڑھنا ہے. اول آخر سیدنا یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نور السماوات والارض یہ پڑھ کے ایسے انگلی کے پوروں پہ اسے دم کریں اور یوں لگائیں. کبھی انگوٹھوں کو بھی ایسے دم کریں اور پھر یوں لگائیں، اور اسی کو پانی پہ دم کریں. پانی پینا بھی ہے اور پانی کے قطرے جو ہے وہ ایسی آنکھوں پہ لگانا ہے. اور بادام پہ بھی دم کر لیں، وہ بادام کھائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بینائی جو ہے وہ اللہ چاہے گا، اللہ کا رسول چاہے گا تو انشاءاللہ یہ واپس آنا شروع ہو جائے گی. اچھا حضرت یہ ہمارا کوئی بھائی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت زیادہ یعنی کمزوری فیل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور مختلف معالج کے پاس میں گیا ہوں لیکن مجھے فائدہ نہیں ہو رہا. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ کوئی روحانی معاملات تو نہیں ہیں. انہوں نے اپنا نمبر بھی ہمیں دیا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ ان سے رابطہ کر لیجیے گا. پھر ممکن ہے کہ روحانی معاملات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ جب شیاطین کے جو معاملات ہوتے ہیں یا شیطانی معاملات ہوتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ بیماری میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، وہ بیماری میں ظاہر ہوتے ہیں. اب میں نے جیسے کہ شروع میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بیماری کی صحیح تشخیص اگر صحیح ہو جائے تو اس کا علاج ہو جاتا ہے. طبیب حاذق ہو یا عامل کامل ہو یا ایسا عامل ہو کہ واقعی وہ عامل ہو، شریعت کا پابند ہونا شرط ہے. علاج بھی اسی سے کرایا جائے جو شریعت کا پابند ہو. تو وہ تشخیص کر لیتا ہے کہ ان کی وجہ کیا ہے. اگر واقعی ایسا ہے تو ان کو چاہیے کہ چاروں کل پانی پہ دم کریں اور ابوالآخر درود السلام پڑھ کے اس کو مستقل مزاجی سے پئیں. اور فقط اگر طبیعت میں ان کی نقاہت کمزوری ہے تو تلبینہ آتا ہے. تلبینہ بنایا مل جاتا ہے. خود بنانا چاہیں تو خود بھی بنا سکتے ہیں، لیکن تلبینہ جو ہے وہ سنت مصطفیٰ ہے اس کو مطلب کھانا. تو تلبینے کا جو نا وہ حدیث طیبات میں اس کی بڑی برکت آئی ہے. تو وہ یہ لیں، تلبینہ اپنے کھانے میں غذاؤں میں شامل کریں تو اس سے انشاءاللہ طبیعت میں ان کی جو نا نقاہت جو ہوگی، کمزوری ہوگی، جو وہ دور ہونا شروع ہو جائے گی. اس کے علاوہ بھی کیونکہ رمضان ہے تو ایک اور عمل ہے جو کہ سنت مصطفیٰ احادیث طیبہ میں ہے یہ، اور بخاری شریف کی حدیث ہے. خاص محبوب کریم کو بڑا مشروب تھا یہ. رات کو چند کھجورے آدھے گلاس پانی میں یا 1 گلاس پانی میں ڈال دیں اور کئی گھنٹے اس وہ رکھے اور سحری کے وقت وہ کھجورے پانی کے ساتھ وہ نوش فرما لیں. کھجورے کھا لیں اور پانی وہ نوش فرما لیں. تو یہ خاص سنت ہے. اس کو کہتے ہیں نبیذ. اس کو نبیذ کہتے ہیں. حدیث میں نبیذ لفظ آیا ہے اور محبوب کریم کو بہت ہی پسند تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس سے انشاءاللہ نقاہت بھی دور ہوگی، کمزوری بھی دور ہوگی. اچھا مفتی صاحب، ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی پھر ملاقات. دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم، اور سیگمنٹ ہے روحانی وظائف، جس میں ہمارے ساتھ روحانی اسکالر محترم جناب عبدالکریم انصاری امجدی صاحب موجود ہوتے ہیں، جو کہ آپ کے سوالات کے جوابات بہت خوبصورت انداز میں آپ دیا کرتے ہیں. اچھا حضرت، یہ ہماری کسی بہن نے سوال کیا ہم سے. وہ کہہ رہی کہ میں جب گھر سے نکلتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے ساتھ کسی کا سایہ چل رہا ہے. سوالات بھی ایسے آتے ہیں، یقین کریں کہ ہم بھی کیسے، ویسے ہمیں ہی بتائیں کہ ہمیں کیسے پناہ لینی چاہیے. پناہ لینی چاہیے. پناہ لینے کے لیے اگر آپ پوچھتے ہیں تو وہ تو میں نے مطلب میری اکثر گفتگو میں آپ سنتے ہوں کہ کسی اہل اللہ کی صحبت میں آپ آ جائیں. ہاں، اللہ والوں کی نظر میں آ جائیں تو نظر نہیں لگے گی. اللہ اکبر. تو اللہ والوں کی نظر میں آ جائیں. اگر وہ تو نظر بھی نہیں لگاتے ہیں، وہ تو گھیر لیتے ہیں. کون؟ جو اللہ والے نہیں ہوتے ہوں گے نا، پھر وہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ نظر ڈالتے ہیں. اچھا، ہاں، وہ نظر سے بس وہ کہتے ہیں نا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں، نظروں سے پلائی جاتی ہے. واہ واہ واہ. تو جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا وہ نظر سے بہت کچھ دے دیتے ہیں. تو ہم نے تو الحمدللہ بہت کچھ نصیب ہوا ہے. نظروں سے بہت کمال ہوا ہے، بہت کمال ہوا الحمدللہ. تو محفوظ رہنے کے لیے تو ایک الگ وظائف ہیں. لیکن یہ خاتون کا جو سوال ہے نا کہ یہ محسوس کرتی ہیں کہ آتے جاتے ان کو کسی کا سایہ، سایہ، تو یہ یقیناً کسی ایسی جگہ سے گزر گئی ہیں کہ جہاں شیاطین ہوں گے. تو وہ زبردستی مطلب شرارت کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ وہ پیچھا کرتے ہوں گے اور ان کو تکلیف دینا چاہتے ہوں گے. تو انہیں چاہیے کہ جب یہ گھر سے نکلیں تو سب سے پہلے تو آیت الکرسی اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں، اپنے پہ دم کریں اور کچھ نہ کچھ صدقہ دے کے گھر پہ نکال کے رکھ کے جائیں، تاکہ یہ صدقے کی برکت سے ہی محفوظ رہیں گی اور آیت الکرسی کی برکت سے بھی یہ محفوظ رہیں گی. اگر ان کے ساتھ یہ مستقل معاملات ہوتے ہیں تو پھر انہیں مستقل علاج کی بھی ضرورت ہوگی. اچھا، ہاں، اور اپنا حسب توفیق صدقہ کسی مستحق کو دیں اور عمل کریں. آیت الکرسی کثرت سے پڑھیں گے.
اچھا حضرت، ہمارے ایک اور بھائی کا سوال ہے حضرت، یہ ہیں ہمارے تیمور بھائی جن کی والدہ کا نام ہے رقیہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں، مفتی صاحب سے کہیں کوئی اسباب، کوئی وظیفہ بتائیں اسباب بن جائے. سفر پہ جانے کا وظیفہ تو میں نے پچھلے دنوں بھی عرض کیا تھا. اگر یہ مدینہ کا سفر کی بات کر رہے ہیں تو سبحان اللہ، ویسے بھی کہیں پر بھی سفر پہ جانا چاہیں تو میں نے عرض کیا تھا کہ سید الشہداء کی بارگاہ میں اصال ثواب کریں، اور اصال ثواب کرنے کے بعد بارگاہ رسالت میں دعا پیش کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ضرور محبوب کریم کے صدقے میں آپ کی دعا اور عرضی پوری ہوگی اور آپ کا سفر جو ہے آسان ہوگا. تو اس کی میں آپ کو ایک اور برکت بھی بتا دوں. میں نے یہ بات پچھلے دنوں کہی تھی، عرض کی تھی، اور سید الشہداء کی بارگاہ میں اصال ثواب بھی کیا، اور صلاۃ الاسرار کا میں نے عرض کیا تھا. جی ہاں جی ہاں. تو اس کی برکت مجھے بھی نصیب ہوئی ہے. دیکھیں میرے پاس الحمدللہ عمرے کا جو ہے وہ ویزا لگ چکا ہے آپ کا جو ہے میرا آ نا، گیا جو کہ اس وقت بہت مشکل سے لگ رہا ہے ویزا. تو یہ الحمدللہ یہ سید الشہداء کی مطلب اصال ثواب کی برکت اور صلاۃ الاسرار کی برکت ہے. تو یہ صاحب جو ہے نا اگر سفر پہ جانا چاہتے ہیں تو اس کو کنٹینیو کریں. اس کے علاوہ اچھا وظیفہ دوبارہ بتائیں وہ صلاۃ الاسرار والا. صلاۃ الاسرار بہت ہی مجرب اور بہت ہی زبردست اور کامل اکمل مکمل ایک وظیفہ ہے. اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی محدث بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حسن نیت ہو تو خطا جاتا نہیں کبھی. واہ 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 واہ. حسن نیت ہو تو خطا جاتا نہیں کبھی، آزمایا ہے یگانہ ہے دوگانہ تیرا. واہ 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 سبحان اللہ. یعنی سید اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو مطلب عمل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ آزمایا ہے میں نے، یہ یگانہ ہے مطلب منفرد ہے. تمام وظائف میں ایک عجیب مطلب وظیفہ ہے کہ آزمایا ہے مطلب یگانہ ہے دوگانہ تیرا. تو الحمدللہ فقیر بھی یہ مطلب اس پہ عمل کرتا ہے. کوئی حاجت ہوتی ہے تو یہ تو نماز مغرب کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی. پھر آپ کی نماز جب مکمل ہو جائے تو پھر آپ بارگاہ ربوبیت میں سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ اصال ثواب کر کے آپ بارگاہ ربوبیت میں التجا کریں تو میرا رب اپنے ولیوں کی لاج رکھتا ہوا آپ کی دعا اور التجا پوری اور قبول کرے گا ماشاءاللہ. حضرت آخری سوال لیتا ہوں اس سیگمنٹ روحانی وظائف میں. یہ ہمارے کوئی صاحب ہیں، ان کے والد صاحب کو منہ کا کینسر ہے. اللہ تو کہہ رہے ہیں کوئی وظیفہ بتائیں کہ اللہ پاک میرے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. انہیں چاہیے کہ یہ مسواک کا پانی پئیں. پانی جب بھی پئیں تو اس کو مسواک کو دھو لیں اور مسواک اس کے اندر کچھ منٹ کے لیے ڈال دیں اور درود السلام پڑھیں، بسم اللہ شریف پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ قریش پڑھیں، اس پہ دم کریں اور وہ پانی ان کو پلایا جائے. واہ واہ. وہ پانی پلایا جائے. اور یہی عمل زیتون کے تیل پہ بھی کریں اور زیتون کے تیل کے چند قطرے جو ہیں وہ ان کے منہ میں لگائے جائیں، جہاں جہاں ان کے مرض ہے وہ ڈالا جائے. تو اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ مرض دور ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. واہ واہ ماشاءاللہ. بہت خوبصورت حضرت آپ نے سوالات کے جوابات دیے. حضرت اپنا نمبر ہمیں کوڈ کروائیں ہمارے دیکھنے والوں کو تاکہ جن کو جو بھی سوال کرنے ہو ہمارے اس نمبر پہ وہ رابطہ کریں. جی مفتی صاحب بتائیں آپ نمبر. سر بہت ہی آسان نمبر ہے میرا 0300 اور 9 25 26 27. یہ نمبر ہمارا اسکرین پہ بھی چل رہا ہوتا ہے. ہمارا یہ سیگمنٹ ہے روحانی وظائف جس میں ہم آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں روحانی طور پر جو بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی. ہمارا سیگمنٹ ہوگا مدحت نعت اور روزہ کشائی. آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہنا ہے میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. سیگمنٹ ہے مدحت نعت اور دعا اور بچوں کی روزہ کشائی. جو اسپیشلی جو ہمارا جو سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بچوں کی روزہ کشائی. اور اسی میں ہمارے تمام اسپانسرز جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اس خوبصورت نشریات میں، ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو تعاون کیا ہے وہ کیا ہے دمتھل سویٹ اینڈ بیکرز نے، بلکہ ان کے گفٹ ہیمپرز بھی یہاں پر ہوں گے جو کہ بچوں نے جو روزہ کشائی کی ہوئی ہے ہم ان کو دیں گے. دمتھل سویٹ اینڈ بیکرز کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ماشاءاللہ ملک سینٹر والوں کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جن کی خوبصورت دودھ کی بنی ہوئی لسی اور دودھ کی بوتلیں بھی بہت شاندار ہوتی ہیں اور ان کا دودھ بھی بہت شاندار ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ خالص بھینس کا دودھ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے. اور ہمارے ساتھ تعاون کیا اس خوبصورت نشریات میں ایڈمرل میل گرومنگ پروڈکٹس نے جن کے بہت سارے آئٹمس مارکیٹ میں دستیاب ہیں اور پرفیومز ہو گئے، باڈی اسپریز ہو گئے جو کہ ان کے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. آپ لازمی انہیں پرچیز کریں. اور ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے روح افزا مشروب مشرق نے. روح افزا کے تعاون نے ہمارے ساتھ تعاون کیا جن کے تعاون سے یہ خوبصورت نشریات ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں.
اور ہمارے ساتھ تعاون کیا نیلسن پینٹ جو کہتے ہیں کہ رنگ زندگی کا. نیلسن پینٹ جو آپ کو دیتا ہے 25% ایکسٹرا. جب بھی آپ اپنے گھروں میں کلر کروائیں تو نیلسن پینٹس ضرور لیں اور اسے اپنے گھروں میں آپ لگائیں کیونکہ یہ آپ کے گھروں کی دیواروں کو خوبصورت بناتا ہے. ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے مہران مسالہ بنانے والوں نے. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ اس خوبصورت نشریات میں ہمارے ساتھ تعاون کیا. اور میکس ویلیو نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا, بلکہ میکس ویلیو کے بھی گفٹ ہیمپرز یہاں پڑے ہوں گے ہمارے بچوں کے لیے, جو کہ بچوں نے جو روزہ رکھا ہے اسے ہم دیں گے. اور کوئس جوس بنانے والوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. کوئس جوس بنانے والوں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا اس خوبصورت نشریات میں. اور وے منرل واٹر کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. ہربین نیچرل کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکولا جوس بنانے والوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ پاکولا ہر فلیور میں موجود ہے. اور گارمنٹس والوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اس خوبصورت نشریات میں. اور کانٹیننٹل بیکری بھی ہمارے ساتھ موجود اس نشریات میں جس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. اور کانٹیننٹل سویٹ اینڈ بیکرز کے تحفے بھی ہمارے ساتھ ہم دیں گے بچوں کو. اور پانڈا کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. پانڈا ایک کیمیکلز ہے اور بہت زبردست کیمیکلز ہے. میں پانڈا کیمیکلز بنانے والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اب میں آتا ہوں ہمارے مہمانوں کی طرف جن کا میں تعارف کرواتا ہوں, بلکہ سب سے پہلے ہمارے ننھے مننے بچوں کا تعارف کرواتا ہوں. بلکہ بچوں کو میں یہ اسکیمو آئس کریم یہ جو بنائی ہے جنہوں نے اسکیمو آئس کریم جن کی پروڈکٹ ہے یہ آپ کے لیے اسپیشلی ہے. یہ ہمیں لیکن کھانی افطار کے وقت ہے. اگر یہ پگھل بھی جائے گی لیکن یہ کہتے ہیں کہ پگھلتی نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے نا. تو افطار تک ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس کو, انشاءاللہ نہیں پگھلے گی, ہم اس سے افطار کریں گے. میں اسکیمو آئس کریم والوں کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس خوبصورت نشریات میں ہمارے ساتھ تعاون کیا. اچھا بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ اچھا مائک دیں بچوں کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ روزہ لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں لگ رہا؟ لگ رہا ہے روزہ لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا نام ہے آپ کا؟ چلیں روزہ لگ رہا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں, امام صاحب سے اذان کروا کے روزہ تو کھلوا نہیں سکتا آپ کا, ہے نا. روزہ ہم کھولیں گے ٹائم پر, ٹھیک ہے, تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا آپ کو. اچھا بیٹا نام کیا ہے آپ کا؟ احمد. احمد. ابو کا نام کیا ہے؟ اسد. ماشاءاللہ. روزہ رکھا ہے؟ جی. پکا والا یا جھوٹا والا؟ جی. پکا رکھا ہے. سحری میں کیا کھایا تھا؟ سالن. کون سا سالن؟ قورمہ. کس کا قورمہ؟ چکن کا بیف کا؟ اچھا ماشاءاللہ. چلیں بیٹا نیو ٹاؤن کی یہ بیکرز ہیں, نیو ٹاؤن بیکرز جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے, ان کی افطار سے ہم افطار کریں گے, ٹھیک ہے. اور یہ ماشاءاللہ ملک اینڈ پاکولا جو ماشاءاللہ ملک اینڈ ڈیری ہے, ان کی دودھ کی بنی ہوئی بوتلوں سے آپ کو ہم افطار کروائیں گے. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ عمر. عمر کیا کرتے ہیں بیٹا؟ اسکول پڑھتے ہیں؟ جی. کون سی کلاس میں آپ؟ 1. میں ہے. آپ کے بابا کا نام کیا ہے؟ کاشان. کاشان. کتنا پیارا نام ہے یار. آپ کے بھائی کتنے ہیں؟ 1. تو روزہ آپ ہی نے رکھا ہے؟ میرے بھائی نے بھی رکھا. کہاں ہے بھائی؟ ایک ہی گھر کے آئے ہو؟ اچھا بات کراؤ بھائی سے. السلام علیکم. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ فرحان. ایان. اور بابا کا نام کیا ہے؟ شایان. کاشان. اچھا ماشاءاللہ. روزہ رکھا ہے؟ کیا کھایا تھا سحری میں؟ کھایا تھا نا سحری میں, یا ایسے ہی رکھا ہے روزہ بغیر سحری کے؟ رکھا ہے آپ نے. اچھا بیٹا آپ کی ہم روزہ کشائی کر رہے ہیں, اور روزہ کشائی آپ کی ہو رہی ہے میٹرو ون نیوز کی خوبصورت نشریات رمضان الکریم میں. اور یہ ہمارے بہت سارے اسپانسرز ہیں. مہران مسالہ بنانے والوں نے آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اس نشست کے اندر. اس روزہ کشائی کے سیگمنٹ میں پاکولا نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اور نیو ٹاؤن بیکرز نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, اور جن کے بہت سارے گفٹ ہیمپرز جو کہ نیلسن ہے یہاں پر موجود, نیلسن نے بھی تعاون کیا اس خوبصورت نشریات میں. ان کے بہت سارے گفٹس آپ کے ساتھ جائیں گے, ٹھیک ہے. اچھا میں شامل کروں گا ایک نعت اور اس سیگمنٹ کے اندر مدحت نعت میں, اور عدنان علی حسینی صاحب سے میں کہوں گا کہ آپ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں. میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ سے بولتا ہوں
دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں، دربار مصطفیٰ میں میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا ہے، میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا ہے، اب جو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، اب جو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، کیا ابھی میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا، کیا ابھی میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا، اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں۔ اور یہ شعر شہزاد بھائی حافظ مستقیم صاحب کے لیے، میرے بھائی الحاج ذوالفقار علی حسینی علیہ رحمہ کے لیے، جو اس دنیا سے بھی درود و سلام پڑھتے ہوئے گئے تھے۔ مرنے کے بعد میرے پوچھے کوئی تو کہنا، مرنے کے بعد میرے پوچھے کوئی تو کہنا، وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں۔ اللہ پاک تمام محرومین کے درجات کو بلند فرمائیں، اور یہ مغفرت کا عشرہ جو کہ اب جو ساعتیں ہیں بڑی مقبول ساعتیں ہیں، بڑی قبولیت والا یہ وقت ہے، اللہ پاک ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، تمام مشکلاتوں کو حل فرمائے، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے کہ اے فرشتوں میرے روزے دار جو دعائیں کر رہے ہیں تمہیں ان کی دعاؤں پر لبیک کہنا ہے، ان کی دعاؤں پر آمین کہنا ہے، تو ابھی ہم جو بھی دعائیں کریں گے نا تو اس پر فرشتے آمین کہیں گے۔ تو آپ دیکھیں روزے دار کا مرتبہ کتنا ہے، اور اللہ تعالیٰ روزے دار کی منہ کی بو سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ کہتے ہیں مشک سے زیادہ مجھے اس کی بو سے محبت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں روزے داروں کا کیا مقام ہوگا، کیا درجہ ہوگا۔ بس اللہ پاک ہمیں نیک بنائے، پرہیزگار بنائے۔ میں ایک بار پھر اپنے تمام اسپانسرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس خوبصورت نشریات میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں دم تھل سویٹ اینڈ بیکرز کا، جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اس خوبصورت نشریات میں۔ ماشاءاللہ ملک اینڈ سینٹر جن کی بنی ہوئی دودھ کی بوتلیں ہیں اور لسی جو کہ بہت شاندار ان کا دودھ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خالص بھینس کا دودھ ہم سیل کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ تعاون کیا انہوں نے۔
ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی رزق میں برکتیں عطا فرمائے، بلکہ ہمارے تو ہر افطار میں ان کی لسی اور دودھ کی بوتلیں موجود ہوتی ہیں۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ملک گارمنٹس کا، ملک گارمنٹس نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا اس خوبصورت نشریات میں۔ ایڈمرل اینڈ میل گرومنگ پروڈکٹس کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس خوبصورت نشریات میں ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ روح افزا مشروب مشرق کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نیلسن پینٹ جو کہتے ہیں رنگ زندگی کا، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اس خوبصورت نشریات کو نشر کرنے میں آپ نے تعاون کیا ہمارے ساتھ۔ مہران مسالہ بنانے والوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ میکس ویلیو کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کوئس جوس بنانے والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور واٹر کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہربین نیچرل کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس خوبصورت نشریات میں ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ گل بہار کا مرحبا کا شربت گل بہار، جن کی یونیک بائک بھی یہاں پر کھڑی ہے ہمارے پاس، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یونیک بائک بنانے والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پاکولا فلیور ملک کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور نیو ٹاؤن بیکرز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کانٹیننٹل بیکری کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اوساکا LED کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایمرلڈ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان تمام اسپانسرز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس خوبصورت نشریات میں ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ میں چاہوں گا فیصل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کلام پیش کریں یا کوئی دعائیہ کلام پیش کریں جس پر ہم آمین کہیں۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے واہ 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 واہ، دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا۔ اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن۔ رمضان الکریم اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خوبصورت نشریات جو کہ وقت افطار آپ دیکھتے ہیں، جس میں ہم بچوں کی روزہ کشائی بھی کرتے ہیں، اور ننھے منھے سے بچے یہاں پر آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہمارے تمام اسپانسرز کی طرف سے ہم ان کو تحفے تحائف بھی دیتے ہیں اور ان کی روزہ کشائی بھی کرتے ہیں۔ اور میں چاہوں گا کہ اسی سیگمنٹ کے اندر عدنان علی حسینی صاحب سے کہ کوئی دعائیہ کلام آپ پیش کریں مائک کے اوپر۔ بسم اللہ۔
در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، خلاف معشوق پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، جو پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ آمین آمین اللہم آمین۔ در نبی پہ پڑا رہوں گا، پڑی رہنے سے کام ہوگا۔ شاہ عدنان بھائی یہ بتائیں کہ نعت شریف ظاہر ہے آپ تو مائک پہ کہیے گا، یہ نعت تو ذوالفقار علی حسینی صاحب نے پڑھی، بہت مقبول ہوئی، بہت مقبول ہوئی، تو ذوالفقار بھائی سے بھی آپ نے کچھ سیکھا اس نعت کے لیے؟ اسپیشلی کبھی بھائی نے بتایا کہ عدنان اس کو ایسے نہیں، اس طرح انترا، اس کا انترا اس طرح پڑھنا ہے، اس کی آستائی اس طرح پڑھنی ہے؟ بات شہزاد بھائی آپ کو پتہ ہے کہ بھائی کے ساتھ جیسے آپ بھی جایا کرتے تھے تو بھائی کے ساتھ ہی ہم پڑھتے تھے مائک لے کے سیکنڈ مائک پہ، تو الحمدللہ بس اسی پہ سیکھنا ہوتا تھا سارا۔ الحمدللہ کیونکہ ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے بھائی اتنے مصروف ہوتے تھے کہ گھر میں انہیں فرصت ہی نہیں ہوتی تھی، ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا، تو بس بھائی کے ساتھ ہی جانا ہوا کرتا تھا، کبھی کبھار ٹپس دیتے تھے وہ تو، لیکن ان کو پڑھ پڑھ کے یہ ان کا فیض ہے، آپ کو پتہ ہے پہلے تو میں پڑھتا ہی نہیں تھا بالکل بھی، تو یہ سارا ان کا فیض ہے کہ الحمدللہ اب جیسا بھی حافظ مستقیم خان مستقیم کا انتقال ہوا، ان کے اوپر بھی بات کریں گے، ان کے حوالے سے بھی۔ یہ دیکھیں یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں جو دل سے دیکھیں، ایک تو نعتخواں بہت ہوتے ہیں لیکن سرکار کا نعتخواں کوئی کوئی ہوتا ہے جو حضور کے بارے میں مقبول ہو۔ واہ 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 واہ، الحمدللہ ان لوگوں کے آپ نے جنازے بھی دیکھے، سبحان اللہ۔ ذوالفقار بھائی کا جنازہ، مطلب جنازہ بھی ان کا صلاۃ و سلام پڑھ رہا تھا، آپ تو وہاں کھڑے ہوئے تھے، جی جی میں کھڑا ہوا، اور حافظ صاحب کا بھی آپ نے دیکھا کہ وہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے، واہ 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 واہ۔ خالد حسنین صاحب ہیں، تو یہ سارے نعتخواں اچھے ہیں لیکن جو سرکار کے خاص خاص ثناخواں جو دل سے اور محبت سے
सारा हम लोगों का दीन ईमान ना पैसा नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए और रियाकारी भी नहीं होनी चाहिए ना। भाई अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन करें कि वादे के भी ऐसे पाबंद कि जब यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे, फ़ोन मेरे पास ही होता था, अभी भी सिम मैं ही यूज़ करता हूँ, आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से उनका फ़ोन आया कि जुल्फ़िकार भाई हमें आपको बुलाना है। तो भाई ने वो डेट, उस दिन डेट एक छोटे से फ्लैट में दी हुई थी। तो आप यकीन करें भाई इंग्लैंड में थे, तो भाई ने मुझसे बोला यार ये डेट इनको मना कर दो आप, ये मैंने वादा किया हुआ है, इसके अलावा डेट चाहिए तो दूंगा लेकिन ये डेट नहीं दूंगा। तो ये सारी चीज़ें देखें, और आजकल आप देखें अगर हमें कोई प्राइम मिनिस्टर बुलाए तो हम दौड़े चले आएंगे सारी चीज़ों को छोड़कर। तो बाजमात अल्हम्दुलिल्लाह तरावी भी पढ़ा करते थे हर। वाह 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 वाह। तो नात ख़्वां को जो ना बाअमल होना चाहिए। अगर आप हुजूर की नात पढ़ते हैं तो आपको हुजूर की बारगाह में मकबूल होने के लिए आपको जो ना अपने आप में बदलाव भी लाना पड़ेगा। हाफिज़ मुस्तकीम खान मुस्तकीम, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और क्या मकाम देखें, हुजूर की बारगाह में रमज़ान का महीना और हुजूर की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ रहे थे और मौत। नात ख़्वां का मकाम जो है ना बहुत बड़ा है। ऐसे तो नहीं कहते ना कि सरकार ने हसन को मिंबर में बिठाया, तो भाई बहुत बड़ा मरतबा है, बहुत बड़ा मरतबा है। अदनान भाई, इस कबूलियत के वक्त आप हम सब के लिए दुआ फरमाएं, उसके बाद हम जाएंगे अज़ान ब्रेक पे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या शफीक़ु या रफ़ीक़ु नहनु मिन कुल्लि यक़ीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु व मिन अज़ाबिका अस्तजीरु। या अल्लाह पाक तुझे अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता हम सब के रोज़ों को, टूटी फूटी इबादतों को, नमाज़ों को अपनी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल व मकबूल मंजूर फरमाना। या अल्लाह हम सब पर अपना खुसूसी फ़ज़ल व करम, अपनी रहमत बरकतें नाज़िल फरमाना। या अल्लाह मेट्रो वन न्यूज़ की तमाम टीम को या अल्लाह इनको बरकतें नसीब फरमाना। या अल्लाह इन मासूम बच्चों ने तेरे लिए रोज़ा रखा है, या अल्लाह तुझे इन बच्चों के रोज़ों का वास्ता हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल मंजूर फरमा ले। या अल्लाह हम सब की नेक तमन्नाओं को, जायज़ ख्वाहिशात को अपनी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल मकबूल मंजूर फरमा ले। या अल्लाह जो बीमार हैं उनको कामिल शिफा नसीब फरमा, बेसहारों को सहारा अता फरमा। या अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमाना। या अल्लाह जो कर्ज़दार हैं उनको कर्ज़ से खलासी नसीब फरमाना। या अल्लाह आलम इस्लाम के मुसलमानों पर अपना फ़ज़ल व करम रहम नाजिल फरमाना। या अल्लाह फ़लस्तीन गज़ा के मुसलमानों पर अपना रहम नाजिल फरमाना। या अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को एक और नेक बना दे। या अल्लाह हमारे जो हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से देखने वाले, सुनने वाले लोग हैं, या अल्लाह जिसकी भी जो नेक तमन्नाएं हैं, जायज़ ख्वाहिशात हैं, या अल्लाह उनको अपनी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल व मकबूल मंजूर फरमाना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों। या अल्लाह पाक अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में अल्लाह हमारी फ़ोर्सेस के जो शहीद हैं, अल्लाह उनके दर्जात में बेपनाह बुलंदी नसीब फरमाना। या अल्लाह हम सब का भी ख़ात्मा ईमान बिल खैर फरमाना। या अल्लाह हम सब को भी शहादत की मौत नसीब फरमाना। या अल्लाह हम सब को क़ब्र की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाना। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतों व फ़िल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन्नार।